الحمد لأهله والصلاة لأهلها قال عز وجل في كتابه المحكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ المولانا العظیم۔ خواتین و حضرات، ہند النبی سلطان الاولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ سابقہ روایات کے برعکس امسال کووڈ-19 کے تناظر میں منایا جا رہا ہے، اور اس ضمن میں سب سے پہلے نیوز 18 کے لاکھوں بلکہ کروڑوں ناظرین کی جانب سے بارگاہ خواجہ میں عقیدت کے پھول نظر کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ آپ کی شخصیت، آپ کی عظمت، آپ کی خدمات اور آپ کے کارنامے تا صبح قیامت یادگار رہیں گے، اور جس طرح سے اس عظیم ہستی نے، اس بلند پایا ولی کامل نے اپنے وطن سے دور ہزاروں میل کا سفر طے کر کے ہندوستان کی سرزمین کو اپنے فیوز و برکات سے سیراب کیا، اور اس کفرستان میں اسلام کی شمع روشن کی، حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد و امجاد میں سے ہیں، حسبی نسبی سادات میں سے۔ آپ کے والدین کا سایہ عین بلوغیت کے وقت سر سے اٹھ چکا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کو وراثت میں ایک باغ ملا، اس کی دیکھ بھال، سیرابی، اس کی نگہبانی اور اس کے نشو و نما میں آپ لگے رہے۔ اتفاق کی بات کہ ایک دن ایک مجذوب کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ شخصیت حضرت ابراہیم قنوری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جلال و جمال کا پیکر۔ وہ جب باغ کے اندر داخل ہوئے تو حضرت خواجہ صاحب کی نظر پڑی۔ آپ چھوٹے تھے، 12-13 سال کی عمر ہوگی۔ آپ نے بڑی عقیدت و محبت سے ان کی خدمت میں انگور کے خوشے پیش فرمائے۔ مجذوب نے ایک آدھ دانہ نوش فرمایا، اس کے بعد کوئی ایسا تبرک آپ کے حوالے کیا جسے کھلی کہا جاتا ہے، اور خواجہ اجمیری سے آپ نے فرمایا کہ اسے تم کھا لو۔ اس کا کھانا تھا کہ آپ کی قلبی کیفیت بدل گئی، ایک انقلاب آ گیا، دنیا سے بددل ہو گئے۔ باغ کو آپ نے فروخت کر دیا جو وراثت میں آپ کو ملا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ تحصیل علوم کے اندر لگ گئے۔ اپنے وطن میں آپ نے بنیادی تعلیمات حاصل کی، قرآن و حدیث کے علوم سے آراستہ ہوئے، قرآن مجید کو حفظ کر لیا، اور پھر چلتے چلتے وقت کے ایک بہت بڑے ولی حضرت شیخ المشائخ خواجہ ہارون علیہ الرحمہ کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ مرشد نے اپنے اس مسترشد کو، یعنی پیر نے اپنے اس مرید کو ہاتھوں ہاتھ لیا، تربیت شروع کی، اور مسلسل 20 سال تک آپ حضرت خواجہ ہارون علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں رہے۔ سفر، حضر، اٹھنا بیٹھنا، رات دن، جلوت و خلوت آپ نے اپنے پیر کے ساتھ گزاری، اور ایک وقت آ گیا کہ آپ کو حج کی سعادت حاصل ہوئی۔ اپنے پیر کے ساتھ خانہ خدا کی حاضری، مناسک ادا کرنے کے بعد زیارت روضے
رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سعادت جب حاصل ہوئی اور آپ نے گنبد خضرا کے سامنے جا کر السلام علیک یا حبیبی کہا کہ سلام پیش کیا تو روض انور سے جواب ملا کہ وعلیکم السلام یا ولدی۔ اس سے قبل حج کے دوران جب آپ طواف میں تھے تو خانہ کعبہ کے مطاف سے یہ آواز کئی بار آپ نے سنی، بے شمار حاضرین نے سنی۔ ایک ہاتف غیبی آواز دے رہا تھا کہ معین الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے اور تمہیں ایک خاص مشن سونپا جائے گا۔ اس کی تائید بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے بشارت دی کہ معین الدین، اب تمہیں اس دین حنیف کی اشاعت اور تبلیغ اور اس کی ترسیل اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہندوستان کا سفر کرنا ہے۔ خواجہ صاحب حیران ہوئے کہ ہندوستان، پہلی بار یہ نام کانوں سے آشنا ہوا، کہاں ہے، کس جگہ ہے، کس طرح جانا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ خواب میں آپ کو پورے ہندوستان کا نقشہ، متحد ہندوستان کا نقشہ پیش کر دیا گیا، تمام وہ راستے جہاں سے آپ کو سفر کرنا ہے۔ مختصر یہ کہ باطنی اشارے کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت کی روشنی میں آپ نے ہندوستان کا سفر شروع کیا۔ خلافت مل ہی چکی تھی۔ اس دوران آپ نے بے شمار اولیاء کرام سے، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے تقریباً 1500 وقت کے اولیاء کبار سے ملاقاتیں کی، ان سے فیض اٹھایا، استفادہ کیا، روحانی سلوک اور مدارج طے کیے۔ ریاضت و مجاہدے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اصل مشن تھا اس کے لیے آپ کو اب منتخب کرنے کے بعد ہندوستان کے سفر کی ترغیب دی اور آپ وہاں سے چل پڑے۔ تصور کیجئے تقریباً 700-800 سال قبل، جب سفر کے ذرائع مہیا نہیں تھے، سہولیات نہیں تھیں، زمینی سفر دشوار تھا، آسمانی سفر کا تو تصور ہی نہیں، کس طرح سے آپ نے ان راستوں کو طے کیا ہوگا؟ کئی ممالک سر کرنے کے بعد، سفر کے بعد آپ افغانستان، پھر اس کے بعد ملتان، پھر لاہور پہنچے۔ لاہور میں آپ نے حضرت خواجہ علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، اور نہ صرف حاضری دی بلکہ چلہ کشی کی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ صرف 1 ماہ قبل حضرت داتا گنج بخش کا انتقال ہوا تھا۔ کچھ مورخین کا اس میں اختلاف ہے۔ بہرکیف جو بھی صورت ہو، آپ نے چلہ کشی کے بعد جب وہاں سے اٹھے اور جو شعر آپ نے فرمایا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ شعر ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں پیر کامل کاملارا رہنما۔ یعنی حضرت خواجہ حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے پیر کامل، اور جن کی خود ایک کتاب جو آپ نے لکھنے کے بعد اپنے ساتھ قبر میں محفوظ کر لی تھی، اور فرمایا تھا ایک ولی کامل آئے گا، میرا ایک خاص شاگرد یہاں آئے گا جو اس کتاب کو میری قبر سے نکالے گا، کشف المحجوب۔ اس کتاب کو حضرت خواجہ صاحب نے اپنی دست کرامت سے قبر انور سے نکالی۔ وہ آج کتاب چھپ چکی ہے، فارسی میں تھی، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ تصوف اور سلوک کے حوالے سے انتہائی اہم ترین کتاب، اور یہاں تک کہا گیا کہ کسی کا اگر پیر نہیں ہے، کوئی مرشد نہیں ہے، تو اس کتاب کا مطالعہ کرے، اس کو تمام تر رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔ بہرکیف حضرت خواجہ صاحب نے اب وہاں سے دلی اور اجمیر کا سفر شروع کیا۔ ظاہر ہے مہینوں لگے ہوں گے۔ ان پورے اسفار میں، سفر کے دوران جگہ جگہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو جاتے، آپ سے عقیدت و محبت کا مظاہرہ ہوتا، اور لوگ آپ کے دست حق پرست پر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے، یہاں تک کہ آپ اجمیر تشریف لے آئے، جہاں سے آپ کو پورے ہندوستان پر روحانی حکومت کا سکہ جمانا تھا، جہاں سے آپ کو قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنا تھا، اور جہاں سے آپ کو اسلام کے ابدی، سرمدی اور دائمی جو ایک پیام ہے اس کو
عام کرنے کی کوششوں میں تیزی لانی تھی۔ کچھ چیتا رہے ہیں۔ آپ نے لاک ڈاؤن کے دوران دیکھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کورونا کال میں لوگ ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آپ گانا جانتے ہیں تو گائیے یا پھر اپنا ہنر دکھائیے، ویڈیو بنائیے اور ہم تک پہنچائیے اور گھر بیٹھے بنیے اسٹار۔ نیوز 18 انڈیا آپ کا پسندیدہ نیشنل نیوز چینل اپلبدھ ہے ڈش ٹی وی کے چینل نمبر 663 اور D2H کے چینل نمبر 306 پر۔ کورونا کی ہر خبر دیکھتے رہیے نیوز 18 انڈیا پر۔ 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے یا 8 بجے الارم آپ کو ہر صبح صرف نیند سے اٹھاتا ہے، پر جگاتا ہے کیا؟ ملک کی ہر خبر پر رہے گی ہماری نظر، اس لیے ہم لے کر آئے ہیں آج کی تازہ خبر۔ صبح کے 9 بج چکے ہیں، تازہ خبروں کی شروعات کریں گے، لیکن سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر۔ تو اب صرف اٹھیے نہیں، جاگیے۔ ملک کے ہر کونے میں پھیلا ہے زہریلی وبا کا قہر، لیکن ہر وقت ہر پل مستعدی سے نبھاتے ہیں ہم اپنی ذمہ داری، تاکہ ملے آپ کو ہر شہر کی ہر خبر۔ دیکھیے خاص بات انڈیا نیوز 18 اردو پر۔ نیٹ ورک 18 لا رہا ہے اس دور کی سب سے بڑی خبر، کورونا سے سب سے بڑی جنگ۔ 1200 رپورٹر، 20 چینل اور 15 بھاشائیں، ہم باہر نکلتے ہیں تاکہ آپ گھر پر رہ سکیں۔ 55 کروڑ درشکوں کے بھروسے کا شکریہ۔ نیٹ ورک 18 گروپ، بھارت کا سب سے بڑا میڈیا نیٹ ورک۔ اخبار ہوا ٹھپ، آؤٹ ڈور ہوا بیکار، ٹی وی ہی دے رہا ہے وگیاپن کو تیز رفتار۔ کروڑوں درشکوں تک نیوز 18 پہنچائے گا آپ کا ایڈ۔ نیوز 18 کی ٹیم دمدار بنائے گی آپ کا ایڈ شاندار۔ جلدی کیجیے، کہیں چھوٹ نہ جائے یہ سنہرا موقع۔ ہمیں میل کر کے اٹھا لیجیے بڑا فائدہ۔ یہ اسپیشل آفر ہے اگلے 15 دنوں تک، ساتھ ہی ملے گا ہماری ویب سائٹ پر پروموشن۔ آج ہی میل کریں ایڈ سے۔ آپ تشریف لائے۔ اس دوران اجمیر میں قیام جب آپ نے کیا ہے تو جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، وہ دشواریاں حائل ہوئیں، وہ ایک الگ داستان ہے۔ تمام تر مشکلات کا اور پریشانیوں کا آپ نے سامنا کیا، اور جو مخالفین تھے، چاہے وہ اس وقت کا جو حکمراں ہے اجمیر اور پورے دلی کا، چوہان حکمرانوں میں سے پرتھوی راج، اس کے ساتھ آپ کا محاکمہ، بحث، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر وقت کا جو جوگی ہے جے پال جوگی، اس کے ساتھ آپ کی بحث و تمہیس، مناظرہ، بحث، اور اس کے علاوہ جو اور مخالفین تھے ان کو کس طرح سے آپ نے کنٹرول کیا، کس طرح سے آپ کی روحانیت سب کے سب مسخر ہوئے، وہ فی الحقیقت آپ کی کرامات میں سے ہے۔ دشمنوں نے، مخالفین نے کوئی کمی نہیں کی کہ آپ کو اپنے راستے سے ہٹایا جائے، لیکن آپ ولی کامل، آپ کی ایک نگاہ پڑتی تھی اور تقدیر بدل جاتی تھی۔ علامہ اقبال نے ایسے ولی کامل کے حوالے سے بالکل بجا طور پر کہا ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آپ کی زندگی کے جو مشن ہے، زندگی کا جو مشن ہے اور جو معاملات ہیں اور جو خدمات ہیں، مختصر سے وقت میں ظاہر ہے کہ اس کی پوری تفصیل نہیں بتائی جا سکتی۔ ایک پہلو ہے آپ کا
حب الہی کا، اللہ کی محبت میں ڈوبے رہتے تھے۔ دوسرا پہلو ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان دونوں زیوروں سے آپ بالکل مزین رہتے تھے اور مسلح رہتے تھے، ایک اللہ کی محبت، دوسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور تعلق اور وارفتگی۔ اللہ کی محبت کا یہ عالم ہے۔ نماز اللہ کا ایک فریضہ ہے اور نماز کے آپ بہت پابند، دین کی بنیاد ہے، دین کا ستون ہے، دین اسلام کی عمارت ہے۔ نماز کے حوالے سے زندگی کے آخری ایام میں آپ پر چونکہ استغراق کی کیفیت طاری رہتی تھی، جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، ایک غشی کی کیفیت بظاہر لگتی تھی، دنیا و مافیا سے آپ بے خبر ہو جاتے تھے۔ اپنے حجرے خاص میں آپ آرام فرماتے تو جب اذان ہو جاتی، نماز کے لیے ندا دی جاتی، تو آپ کے دونوں خلفائے خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت حمید اللہ ناگوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جا کے جگانے کی کوشش کرتے، جسم مبارک کو جنبش دیتے، ہلاتے، آپ آنکھیں کھولتے، فرماتے کیا بات ہے؟ یہ عرض کرتے کہ حضرت اذان ہو گئی، اب نماز کا اہتمام کریں گے۔ تو فرماتے کہ تم لوگوں نے مجھے کہاں سے کہاں بلا لیا۔ پھر فرماتے کہ میرا قلب فرش سے جدا ہو کر عرش پہ جا چکا تھا، لیکن شریعت مصطفیٰ را چارہ نیست، شریعت مصطفیٰ را چارہ نیست، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ اگر کسی کا قلب فرش سے جدا ہو کر عرش پہ جا چکا ہو، لیکن جب اسے بلایا جائے، اذان کی آواز ہو، تو اسے عرش سے فرش پہ آنا پڑتا ہے، پھر وضو فرماتے نماز کا اہتمام ہوتا۔ یہ تو اللہ کے ساتھ عشق اور محبت، اور پھر مورخین اس پر بھی متفق ہیں کہ آپ اس قدر زہد و تقوی کا مجسمہ تھے، اور نمازوں کا اہتمام، قرآن مجید کے ساتھ شغف، ایک قرآن پاک کا ختم دن میں فرماتے تھے اور ایک پورے قرآن کا ختم رات کو معمول تھا، اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے۔ اندازہ لگایا جائے تو یہ عشق الہی کا مظہر ہے اس طرح کے اعمال آپ کے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی آتا تھا تو گریہ طاری ہو جاتی تھی۔ حدیث مبارک جب کبھی بیان فرماتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسا لگتا تھا کہ آپ قربان ہونے کو تیار ہیں۔ پھر فرماتے تھے کہ اگر کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو چھوڑا ہے تو کل وہ بدنصیب آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس منہ سے اپنا منہ دکھائے گا، یعنی اس کی جرت کیسے ہوگی کہ وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکے۔ خواتین و حضرات، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ، سنت کا اس قدر اہتمام، حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے اور وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا محض مستحب ہے، سنت بھی نہیں ہے، واجب اور فرض کا تو سوال ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ عمل کرے تو نور علی نور، اگر نہ ہو سکے تو کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن خواجہ اجل، اللہ کے ایک فرستادہ ولی، آپ نے وضو فرمایا تو اتفاق سے انگلیوں میں خلال کرنا بھول گئے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ خواجہ اجل، تمہیں دعویٰ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں محبت کا، عقیدت کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا میں سے ایک ادا تمہاری آج وضو کرتے ہوئے چھوٹ گئی ہے۔ آپ کو جب خیال آیا تو آپ نے فوراً توبہ کی، اور جب یہ بات یاد آتی تھی تو آپ پر ایک غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے روحانی کمالات کے ذریعے، اپنے حسن اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اور اپنی روحانیت کے ذریعے جس طرح سے انقلاب پیدا کیا پورے بر صغیر میں، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پروفیسر آرنلڈ، جو علامہ اقبال کے استاد تھے، بہت بڑی ہستی، بہت بڑے اسکالر، انہوں نے دین اسلام پر ایک کتاب لکھی ہے، دی پریچنگ آف اسلام۔ اس میں پروفیسر آرنلڈ نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں میں پورے بر صغیر میں اس وقت کا جو متحدہ ہندوستان ہے، 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے براہ راست۔ اس کے علاوہ جو اور تعداد ہے اس کی تفصیل الگ ہے۔ تو سب سے بڑا جو آپ کا کمال ہے، سب سے بڑا جو فیض ہے، اور جس طرح سے آپ کو ہند النبی کہا گیا
नायब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिस तरह से आपने दीन इस्लाम का प्रचार किया, फ़रोग में हिस्सा लिया, वो वाकई नाकाबिल फरामोश है। ख़वातीन व हज़रात, आपकी ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात हैं। मैं सिर्फ हिल्म और अफ़ू के हवाले से, चूँकि आज के दौर में हमारे अंदर हिल्म नहीं रहा, क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, टॉलरेंस नहीं है। हज़रत ख्वाजा का एक वाक़या मैं सुनाना चाहूँगा। ज़ाहिर है इतनी बड़ी अजीम हस्ती, आपके मुखालिफिन बेशुमार थे। एक दफ़ा एक हासिद ने, एक दुश्मन ने चाल चली और आपको कत्ल करने के इरादे से आपके हुजरे ख़ास में आ गया। हज़रत ने नज़र बातिन से महसूस कर लिया कि अच्छे इरादे से ही नहीं आया है। वो जो ही करीब आया तो आपने उसे बड़े अदब से सलाम किया और बैठने को फरमाया, और जब वो बैठा तो आपने फरमाया कि अपना काम करो तुम। उसकी आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगा कि हज़रत मैं तो इस गलत इरादे से आया था। खंजर निकाल के वहीं डाल दिया और तौबा की और कहा कि हज़रत आप मुझसे बदला ले लीजिए और चाहे तो मुझे आप खुद कत्ल कर दीजिए। हज़रत ने फरमाया कि हम फ़कीरों का शेवा थोड़ा ही है, मैं तुम्हें कत्ल नहीं कर सकता। उसने फिर तौबा की, हज़रत के हाथ में बैत की और साथ साथ रहने लगा। और यहाँ तक लिखते हैं मौरख़ीन कि उसके बाद उसको 45 हज मकबूल की सआदत हासिल हुई और फिर उसका इंतकाल हरमैन शरीफैन के अंदर हुआ। तो हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जो शख्सियत है, उनको खराज अक़ीदत पेश करते हुए आज जो हमारे हालात हैं मुल्क के, पूरी दुनिया के, एक कशमकश है, बेचैनी है और खुद गर्जी का माहौल है। एक दूसरे के हम पीछे पड़े हैं। हज़रत ख्वाजा अजमेरी की तालीम का खुलासा यही है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे की अहमियत को समझें, इंसानियत को फ़रोग़ दें। और चूँकि इस्लाम की यही बुनियादी तालीम है, ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। हम हर एक को अपना समझें, अपनाइयत के पैगाम को आम से आम करें और ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक को मनाने के साथ साथ कोविड-19 के जो SOPs हैं उसका ख्याल रखें, खुद भी महफूज रहें और दूसरों की हिफाजत भी यकीनी बनाएं। हम सब की हाज़िरी और अक़ीदत को बारगाह बेनियाज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हज़रत ख्वाजा अजमेरी के मिशन की हमें दामे दिर में कदम सुखने आबियारी की तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सरल जीवन बीमा योजना के अंतर्गत टर्म लाइफ